پیرنٹس کے آگے اف تک نہ کرنا جب وہ بڑھاپے میں خاص طور پہ پہنچ جائیں. یہ قرآن کی آیت ہے اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاتعداد نریشنز ہیں. جب آپ ایجڈ ہوتے ہیں, آپ کی ایج بڑھ جاتی ہے تو بچپنے کی طرف لٹایا جاتا ہے. بڑے جو ہیں بزرگ وہ بچوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں. یہاں پر اب بچوں کا ٹیسٹ شروع ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسے بیہیو کرتے ہیں, کیونکہ ان پیرنٹس نے انہیں ریز کیا تھا. اب ایک رسپانسبلٹی بچوں کے اوپر آ گئی ہے, ان کی بیویوں کے اوپر آ گئی ہے, ان کے آگے سے بچوں کے اوپر آ گئی ہے کہ وہ دادا دادی کے ساتھ کیسے بیہیو کرتے ہیں. بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے, بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے کہ بیٹا اور وہ جو آنے والی بہو ہے, بیگم ہے, وہ ان کو اپنا نہیں سمجھتی. اور جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ روڈ پہ آ جاتے ہیں, یہ بہت ہی پینفل ریالٹی ہے, بہت ہی انفارچونیٹ ریالٹی ہے. لیکن فضا میں آغاز میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں, جوائنٹ فیملی ہو یا نیوکلیئر فیملی ہو, پیرنٹس کے جو رول اور پیرنٹس کی جو رسپانسبلٹی اللہ نے بچوں پر عائد کی ہے وہ سسپینڈ نہیں ہوتی کبھی بھی. مطلب اگر کوئی جوائنٹ فیملی میں رہے یا وہ نیوکلیئر فیملی میں رہے, اس نے اپنے والدین کے حقوق ادا کرنا ہے. تو جس کے پاس پیرنٹس رہ رہے ہیں اس نے 24/7 ان کی خدمت کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں 3 دن کے لیے رکھوں گا اور اب وہ چلے جائیں, وہ کیوں آئے ہیں میرے گھر میں. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے, یہ کسی طرح صحابی رسول آئے اور باپ اور بیٹے دونوں صحابی تھے, ان کا آپس میں ڈفرنس آف اوپینین ہو گیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو کہا اور باپ کو کہا کہ اے بیٹے, یہ تیرا جو والد ہے یہ تجھے اون کرتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے ہی از یور اونر, یہ تمہارا اور تمہارے مال دونوں کا اونر ہے تمہارا باپ. تو اس بات کو پہلے انڈرسٹینڈ کریں, ہماری آڈینس انڈرسٹینڈ کرے. مسئلہ جوائنٹ فیملی کا نہیں ہے یا نیوکلیئر فیملی کا نہیں ہے, دونوں ماڈلز کہیں نہ کہیں اسلام کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. ہم نیوکلیئر فیملی کو بھی برا نہیں کہہ سکتے. بعض اوقات ہمیں اپنے بچوں کو انڈیپینڈنٹ بھی کرنا ہے, یہ بھی دین ہی کہہ رہا ہے ہمیں. تو سر یہ نہیں ہو سکتا, میں ان کو بھی شامل کرنا چاہوں گی جی. آپ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ کنول جی نیوکلیئر فیملی جو ہے وہ اس بات پہ فائٹ کرے, لڑے آپس میں, بھائی بہنیں لڑیں, مگر اس بات پہ لڑیں کہ امی میرے ساتھ رہیں گی, ابو میرے ساتھ زیادہ دن رہیں گے, پلیز اس بات پہ فائٹ ہو کہ میرے گھر چھوڑ کے نہیں جائیں گی, میرے ساتھ رہیں گی, تم لوگ نے جو کرنا ہے کہ آپس میں لڑیں بھائی بہن, اس بات پہ لڑیں. ایسا ہی لگتا ہے. دیکھیے ہم جس آپ سے سینئر ہیں, تھوڑا سا ہم نے زیادہ دیکھا ہوا ہے, تو میں جس خاندانی اس سے سیٹ اپ سے میں بڑی ہوئی ہوں, تو وہاں پر میں نے یہ ایسا ہوتے بھی دیکھا ہے کہ بچے جو تھے وہ اپنی آنر سمجھتے تھے کہ ان کے پیرنٹس ان کے پاس ہیں, اور جس کے پاس رہتے تھے وہ بڑے فخر سے کہتا تھا کہ میری ماں میرے پاس رہتی ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہت زیادہ تبدیل ہوئی ہیں, اور اس تبدیلی میں بہت بڑا حصہ جو ہے, اب میں آپ نے جیسے کہا میں بلنٹ بات کروں گی تو میں بلنٹ ہی بات کروں گی, تو اس میں ہمارا جو اوور آل جو میڈیا کا رول رہا ہے. اگر آپ پچھلے 20-22 سالوں کے میڈیا کو دیکھ لیجئے, آپ ڈراموں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, تو آپ کو شاذ و نادر ہی کوئی پیرنٹ ملے گا جو بچوں کے لیے سمپیتھیٹک ہے, ان کے لیے محبت رکھتا ہے. وہ ماں باپ دکھائے ہیں جو بچی کو پڑھنے نہیں دے رہے, بھائی جو ہے بہن کو بالوں سے گھسیٹ کے لا رہا ہے, باپ جو ہے اس کے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے. یہ آپ اتنا زیادہ دکھا رہے ہیں, جبکہ ماں باپ کے دل میں جتنی محبت اور شفقت اپنے بچوں کے لیے ہوتی ہے, یہ ایک ناممکن بات ہے. ہوتے ہیں ایسے واقعات, اوکیجنلی ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی یہ ہوا کرتی تھی, لیکن آہستہ آہستہ ہم نے سوسائٹی میں یہ باور کروا دیا کہ یہ جو بڑے اور بزرگ بیٹھے ہیں یہ ایک حماقتوں کا مجموعہ ہے. اور ایک اور جو سلوگن بہت ہٹ ہوا, سلوگن نے یہ کہا ایج از جسٹ اے نمبر. نہیں, ایج از مچ مور دین دیٹ. ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں, جو ہماری ایک وزڈم یا ہمارا ایکسپیرینس آج سے 25 سال پہلے تھا, آج اگر ہم کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو ہم نے بہت ساری حماقتیں بھی کی ہوئی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو آپ کے والدین جو بزرگ ہیں وہ اس پروسیس میں سے گزر چکے ہیں, انہوں نے وہ چیزیں ایکسپیرینس کر لی ہیں. اس کے مطابق اگر وہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ وہ ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں, آپ کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں, تو
ایک اور ریئلائزیشن جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اس ایج میں آ کے میں یہ سمجھ سکتی ہوں میری زندگی کے بہترین اور پرخلوص ترین مشورے وہ میرے والدین نے دیے, کسی تیسرے بندے سے مجھے وہ امید نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں. ہم اسی پہ بات کریں گے, نیوکلیر فیملی اور جوائنٹ فیملی سسٹم کے اوپر, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کہ اسلام کی روشنی پہ بھی بات کر رہے ہیں, اور ہم سوشل آپ لوگ جو لوگ ہیں, ہمارا جو سرکل ہے, ہمارا جو معاشرہ ہے, وہ کیا کہتا ہے. منٹ مارز وجود میں آیا ہے. پہلے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس کی ایک وہ آف کورس وہ ایک اور طرح کی بانڈنگ تھی. اب ایک زوجہ بھی آئی ہے, ایک نیو فیملی یونٹ بنا ہے. یہاں پہ میں تھوڑا سا کہوں گا کہ پیرنٹس کو بھی نا وہ جو ایک الٹرا پوزیسونس ہوتی ہے اس سے ذرا دستبردار ہونا پڑتا ہے, اور ہونا چاہیے. اور یہ بھی اسلام ہی کہہ رہا ہے. اگر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل آپ کے سامنے رکھوں, بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بہت زیادہ محبت تھی. بے شک. اور حضرت علی المرتضیٰ بائی دی وے ہی واز ریزڈ ڈائریکٹلی بائی پروفٹ. بے شک. حضرت علی المرتضیٰ بھی پروفٹ کے گھر میں پلے بڑے ہیں. جب وہ 6 سال کے تھے آن ورڈز وہ تھرو آؤٹ پروفٹ کے گھر پہ تھے. بے شک. اب یہ دونوں جو کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑے ہیں, اب ان کا جب نکاح ہوا ہے اور پھر رخصتی ہوئی ہے بی بی سیدہ کی, تو ان کو علیحدہ کیا گیا ہے, ایک نیا فیملی یونٹ بنا ہے, نیا گھر میں یہ لوگ گئے ہیں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اسلام کی روشنی سے اگر ہم دیکھیں بات کریں تو یہ جو انڈیپینڈنٹ ہاؤس ہے, انڈیپینڈنٹ رہنا, سیپریٹ رہنا, نیوکلیر رہنا, تو یہ ہمیں اسلام اجازت بھی دیتا ہے. اسلام بالکل اجازت دیتا ہے. یہی تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی جو ہے وہ اسلامک چیز ہے اور نیوکلیر فیملی انٹائی اسلامک. ایسا نہیں ہے. اسلام کی ویلیوز کانسٹنٹ ہیں. وہ ویلیوز اگر جوائنٹ فیملی میں کلٹیویٹ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. اچھا. وہ ویلیوز اگر آپ نیوکلیر فیملی میں کلٹیویٹ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اسلام ایک ماڈل کو, اس وقت صحابہ میں جوائنٹ فیملیز بھی ہوتی تھی, نیوکلیر فیملیز بھی ہوتی تھی, دونوں فیملیز کے. جیسے جوائنٹ فیملی میں دیور اور جو بھابھی ہیں وہ تو آؤٹ سائڈ فیملی سے آتی ہے نا, نام محرم بھی ہوتے ہیں, اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ آف کورس ان کا آپس میں ایک بہت ہی رسپیکٹفل قسم کا ایک حجاب والی بات ہے وہاں پہ, مطلب دیور کے لیے اور بھابھی کے لیے ایک کیونکہ دیکھیں بہت سی ایسی معاملات ہو سکتے ہیں جن کو اسلام پسند نہیں کرتا, اس لیے بھی انڈیپینڈنس اور آٹونومی کا ایک کانسیپٹ ہے نا, یا اسپیس اور ڈسٹنس کا کانسیپٹ ہے. مطلب جب آپ ایک چھوٹی اسپیس کے اندر رہ رہے ہیں, اب کسی کے اتنے ذرائع نہیں ہے, اتنا بڑا گھر نہیں ہے, اتنی بڑی اسپیس نہیں ہے, تو بھابھی ہر وقت پردہ کر کے تو نہیں گھوم سکتی نا, اگر پردے دار ہے. جی بالکل بالکل نہیں گھوم سکتی. لیکن دیکھیں ان کا آپس میں ایک بہرحال ڈسٹنس, اسلام کے اندر جو ایک ماڈسٹی کا کانسیپٹ ہے, فحاشی اور عریانی کے خلاف ایک کانسیپٹ ہے, وہ تو رہے گا. اب دیور کے لیے اس کی بھابھی ایک بہن کے کیٹیگری میں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ ان کا آپس میں پردہ ہے, وہ محرم نہیں ہے ایک دوسرے کے. مطلب یہ تو دین اس کے پر بہت ہی کلیئر ہے کہ دیور اور بھابھی مطلب ایک دوسرے کے محرم نہیں ہے. تو پھر بہتر تو یہ ہے نا کہ اسلام تو پھر یہی سپورٹ کر رہا ہے نا کہ آپ نیوکلیر سسٹم جو ہے وہ اس کو آف کورس. میں نے جیسے آپ کو بی بی سیدہ اور مولا علی کی اگزامپل دی, حسن و حسین علیہ السلام جب وہ ان کی ولادت ہوئی ہے تو وہ ایک ساتھ والا گھر تھا. اس وقت کا مدینہ چھوٹا تھا, پروفٹ ساتھ والے ہی گھر میں رہتے تھے, مگر اٹ واز اے ڈفرنٹ ہاؤس ہولڈ. میں علامہ اقبال کی ایک بڑی کوئک اگزامپل آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں. ہی میٹ میسولینی, اٹالین جو بہت بڑے اس وقت کے لیڈر تھے اور کسی کو ٹائم نہیں دیتے تھے. اقبال جب یہاں سے یورپ گئے تو ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, میسولینی نے کہا کہ آپ مجھے اسلام کی کوئی بات بتائیں. تو اقبال نے کہا کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب آبادی ایک خاص حد سے بڑھ جائے تو نئے شہر آباد کیا کرو, کیونکہ جب آبادی بڑھ جاتی ہے اور آپ ان کو ایک چھوٹی سپیس کے اندر قید کر دیتے ہیں تو پھر کرائمز, فحاشی اور وٹ ایور, یہ ساری جو بگاڑ کی ہم باتیں کر رہے ہیں وہ کم سپیس کے اندر جب زیادہ لوگوں کو آپ ٹھونستے ہیں, بھیڑ بنا دیتے ہیں. تو میسولینی کھڑا ہو گیا, اس نے کہا میں نے ہیومن پروگرس کے لیے اس سے بڑی بات آج تک نہیں سنی. یہ بہت بڑی بات ہے اقبال جو آپ نے کہی ہے. تو اسی بات کو اگر ہم مائکرو لیول پہ لے کے جائیں, ایک چھوٹی سپیس ہے, چھوٹی سپیس کے اندر ایک خاص کیپیسٹی ہے نا کہ وہ 6 لوگوں کے لیے بنی تھی. اگر آپ اس کے اندر 60 لوگ گھسائیں گے تو وہاں پہ اکنامک ٹربلز ہیں, وہاں پہ سوشولوجیکل ٹربلز ہیں, وہاں پہ آپ کو ماڈسٹی کے مسائل ہوں گے, وہ سارے محرمات جو اسلام جن کی بات کر رہا ہے وہاں پہ مسائل ہوں گے. مگر اب ایک بیٹا ہے, وہ شادی کر کے الگ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اور اکلوتا تھا بیٹا. جی جی. پھر پیرنٹس تو اب بڑھاپے میں نا, اگر اس دیکھیں فکر میں, آف کورس یہاں پہ تو اس کی ذمہ داری ہے, یہاں پہ تو اس کی ذمہ داری ہے. آف کورس دیکھیں ہم اب سارا دن سپوز وہ آفس میں بیٹا, پھر
دیکھیں اس میں دونوں چیزیں ہیں. کچھ پیرنٹس نے بھی بیلنس کرنا ہے. ساس اور بہو کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. ماں نے اگر اپنی بہو کو بیٹی بنا لیا تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں وہ بیٹی بنے گی, وہ بھی ریسیپریکیٹ کرے گی. اور اگر وہ جو بہو آئی ہے اس نے ان کو اپنا پیرنٹ سمجھ لیا, جو اسلام کہہ رہا ہے نا کہ تمہارے جو ہیں وہ 3 باپ ہیں, ایک جو تمہیں اس زمین پہ لے کے آیا یور بایولوجیکل فادر, ایک تمہارا ٹیچر وہ تمہارا اسپریچول فادر, ایک وہ جو تمہارا سسر ہے جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی ہے یا بیٹا دیا ہے, وہ بھی تمہارا باپ ہے.